بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں مغلا ٹریولز۔ میں عبد المنعم آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ آج میں آپ کو غلاف کعبہ کی تاریخ کیا ہے اور اس کی ڈیٹیل، اس کی کہاں سے یہ شروعات ہوئی، آج مکمل تفصیل آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ گورنر مکہ شہزادہ خالد الفیصل نے شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی نیابت کرتے ہوئے غلاف کعبہ یعنی کسوہ کعبے کے کلید بردار کے حوالے کیا ہے۔ یاد رہے کہ 9 ذوالحجہ کو غلاف کعبہ بعد نماز فجر تبدیل کیا جاتا ہے جب عازمین حج میدان عرفات میں ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے حرمین شریفین کی جنرل پریزیڈنسی کی جانب سے غلاف کعبہ کو 3 میٹر اوپر کیا جاتا ہے اور اٹھائے جانے والے حصے پر سفید رنگ کا کپڑا چڑھایا گیا جو چاروں طرف سے تقریباً 2 چوڑا ہے۔ یہ اقدام حج کے موقع پر غلاف کعبہ کو صاف رکھنے، اس کی حفاظت اور کسی بھی قسم کے نقصان سے بچانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ غلاف کعبہ کا رنگ مختلف ادوار میں تبدیل کیا جاتا رہا ہے۔ پیغمبر اسلام نے غلاف کعبہ کے لیے سفید اور سرخ دھاریوں کا یمنی کپڑا استعمال کیا تھا۔ عباسی دور میں غلاف کعبہ کے لیے ایک بار سرخ اور ایک بار سفید کپڑے کا استعمال کیا گیا، تاہم سلجوقی سلطان نے غلاف کعبہ زرد رنگ کے کمخواب سے بنوایا۔ عباسی خلیفہ الناصر نے پہلے سبز اور پھر سیاہ کمخواب کے ساتھ غلاف کعبہ تبدیل کیا اور یہی سیاہ رنگ آج تک چلا آ رہا ہے۔ سینیٹر آف مکہ ہسٹری کے ڈائریکٹر ڈاکٹر فواد نے عرب نیوز کو بتایا کہ غلاف کعبہ کے لیے ایک بار سفید، ایک بار سرخ اور ایک مرتبہ سیاہ رنگ استعمال کیا گیا۔ رنگوں کا انتخاب ہر دور کے مالی وسائل کے لحاظ سے کیا جاتا رہا ہے۔ قبطی کپڑا مصر سے لایا گیا جو غلاف کعبہ کے لیے استعمال کیے جانے والے کپڑوں میں سے سب سے اچھی قسم کا تھا۔ اس طرح یمنی غلاف کعبہ بھی اعلیٰ قسم کا کپڑا تھا جو اپنے دور میں بہت ہی مشہور تھا۔ مختلف ادوار سے غلاف کعبہ کے رنگ تبدیل کیے جانے کے حوالے سے فواد نے بتایا کہ سفید ایک اجلا رنگ ہے لیکن یہ دیر پا نہیں ہے۔ حاجیوں کے چھونے کی وجہ سے یہ اکثر میلا، گندا اور پھٹنے لگتا ہے۔ یہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا، اس لیے اسے سفید، سیاہ اور کمخواب اور شملہ کے ساتھ تبدیل کیا جاتا ہے جو عرب خیموں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ مالی وسائل کی مناسبت سے غلاف کعبہ کا کپڑا تبدیل ہوتا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ انسانوں کی سمجھ کے مطابق غلاف کعبہ کا ارتقاء ہوتا رہا اور اسے سرخ، کمخواب اور مصری کپڑے کے ساتھ تبدیل کیا گیا۔ اس طرح ایک قسم کا چمڑا اور کچھ سخت قسم کے کپڑے بھی اسی مقصد کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ خلافت راشدہ، امی اور عباسی ادوار میں جب بھی کپڑا دستیاب ہوتا، غلاف کعبہ وقتاً فوقتاً تبدیل ہوتا رہا ہے۔ عباسی دور کے آخر میں غلاف کعبہ کے لیے سیاہ رنگ کو حتمی طور پر منتخب کیا گیا جو دیر پا تھا اور مختلف ثقافتوں سے تعلق رکھنے والے حاجیوں، زائرین اور لوگوں کی طرف سے چھونے جانے کو برداشت کر سکتا تھا۔ الحادث نے بتایا کہ غلاف کو خانہ کعبہ کے وسط تک اٹھایا جاتا ہے تاکہ اسے محفوظ اور لوگوں کو چھونے سے روکا جا سکے۔ تاریخی کتب میں دستیاب معلومات کے مطابق یمن کے بادشاہ طبی الحمیری وہ پہلی شخصیت تھے جنہوں نے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا۔ انہوں نے یہ کام اسلام کے دور سے قبل کیا۔ بعد ازاں وہ مکہ آئے اور اطاعت کے ساتھ داخل ہو گئے۔ بعض تاریخ دانوں نے یہ تذکرہ بھی کیا ہے کہ الحمیری نے کعبہ کو پہلے موٹے کپڑے سے جس کو الخصف کہا جاتا تھا اور بعد ازاں معافر سے ڈھانپا۔ معافر یمن کے ایک پرانے شہر کا نام تھا جہاں یہ کپڑا تیار ہوتا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے الما استعمال کیا جو ایک نرم اور باریک کپڑا تھا، اس کو رتبہ کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ اس طرح بعد ازاں غلاف کعبہ کے لیے اوسائل نامی سرخ دھاری دار یمنی کپڑے کا استعمال کیا گیا۔ الحمیری کے جانشینوں نے بھی اس عمل کو اپنا مذہبی فرض اور عزت جانا اور قبل اسلام غلاف کعبہ کے لیے چمڑے اور قطبی کپڑے کو بھی استعمال کیا گیا۔ کچھ تاریخ دانوں نے اس امر کی نشاندہی بھی کی ہے کہ غلاف کعبہ تہہ دار تھا جسے ضرورت کے مطابق ہٹایا، سمٹایا اور پھیلایا جا سکتا تھا۔
تاریخ دان اس امر کی تصدیق کرتے ہیں کہ اسلام کی آمد کے بعد خانہ کعبہ پر قطبی کپڑے سے بنا ہوا غلاف چڑھایا گیا، جو مصر میں تیار ہونے والا ایک باریک سفید کپڑا تھا۔ اس حوالے سے بھی کہ فتح مکہ کے بعد پیغمبر اسلام نے مشرکین کے دور میں استعمال ہونے والے غلاف کعبہ کو نہیں ہٹایا، جب تک ایک عورت جو غلاف کعبہ کو معطر کرنے کے لیے دھونی دے رہی تھی، جسے کپڑے میں آگ لگ گئی، اور اس کے بعد خانہ کعبہ پر یمنی کپڑے کا غلاف چڑھایا گیا۔ اس کے بعد مسلم بادشاہوں نے خانہ کعبہ کا خیال رکھنے اور غلاف کعبہ کی ذمہ داری سنبھال لی۔ سعودی دور میں غلاف کعبہ پر بھرپور توجہ دی گئی۔ مصر میں قائم اسلامی ریاست نے صدیوں تک غلاف کعبہ بھجوایا۔ سعودی عرب کے بانی شاہ عبدالعزیز نے غلاف کعبہ کی تیاری کے لیے مسجد الحرام کے قریب واقع اجیاد میں خصوصی فیکٹری قائم کرنے کی ہدایت جاری کی۔ یہ پہلی فیکٹری تھی جسے حجاز میں غلاف کعبہ تیار کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ یہ فیکٹری پہلی فیکٹری تھی جہاں مکہ میں پہلا غلاف کعبہ تیار کیا گیا۔ بعد ازاں اس فیکٹری کو نئے مقام ام الجود منتقل کیا گیا۔ یہ فیکٹری جدید آلات سے لیس تھی۔ شاہ سلمان نے غلاف کعبہ فیکٹری کے نام کی تبدیلی کے حوالے سے اشاعی فرمان جاری کیا اور اس کا نام کنگ عبدالعزیز کمپلیکس برائے کسوہ یعنی غلاف کعبہ رکھا گیا۔ کنگ عبدالعزیز کمپلیکس برائے کسوہ میں ڈیسیلینیشن کا ایک اہم شعبہ ہے جو پانی کی صفائی کا ذمہ دار ہے، جو ریشم کی ساخت اور معیار میں بھی نظر آتا ہے۔ ریشم کو دھونے اور رنگنے کے کام میں استعمال ہونے والے پانی کی صفائی بھی یہی شعبہ کرتا ہے۔ رنگنے کا کام ریشم کے دھاگوں پر لگی ہوئی مومی تہ کو ہٹانے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد ریشم کو سیاہ اور سبز رنگ میں رنگا جاتا ہے، جس کے لیے بڑے ٹب اور دوسری مشینیں استعمال ہوتی ہیں، جن میں بڑی احتیاط سے ناپ تول کر کے کیمیکلز ڈالے جاتے ہیں تاکہ رنگ کو مطلوبہ استحکام مل سکے۔ غلاف کعبہ کا اندرونی کپڑا بھی دھویا جاتا ہے اور پھر ریشم کے بیرونی حصے کو سیاہ اور اندرونی کو سبز رنگ دیا جاتا ہے۔ یہ غلاف کے لیے 670 کلو گرام خالص ریشم کی ضرورت ہوتی ہے۔ ریشم اور سوتی دھاگوں کا معیار برقرار رکھنے اور موسمی اثرات کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کے متعدد ٹیسٹ بھی کیے جاتے ہیں۔ چاندی میں لپٹے دھاگوں کو جانچنے کے لیے بھی مختلف ٹیسٹوں سے گزارا جاتا ہے تاکہ ان کے معیار اور استحکام کو یقینی بنایا جا سکے۔ کپڑے کی تیاری کے حوالے سے کمپلیکس میں جدید جیکوارڈ مشین موجود ہے۔ یہ مشین قرآنی آیات کی کڑھائی، آیات اور دعاؤں کے لیے کالا ریشم تیار کرتی ہے، جبکہ سادہ ریشم بھی بناتی ہے جن پر آیات پرنٹ کی جاتی ہیں۔ اسی طرح چاندی اور سونے کے دھاگوں سے کشیدہ کاری بھی کی جاتی ہے۔ یہ مشینیں غلاف کعبہ کی ریکارڈ وقت میں تیاری کے لیے فی میٹر 9,986 دھاگے استعمال کرتی ہے۔ پرنٹنگ کے شعبے میں کام غلاف کعبہ کی پٹی پر آیات کی پرنٹنگ سے شروع ہوتا ہے۔ سادہ ریشم کو سب سے اوپر لگایا جاتا ہے۔ کارکن قرآنی آیات کی پرنٹنگ کے لیے سلک سکرین، سفید اور زردی روشنائی استعمال کرتے ہیں۔ کمپلیکس کا بیلٹ ڈپارٹمنٹ سونے اور چاندی سے ہونے والی کشیدہ کاری کے معاملات دیکھتا ہے۔ اس عمل میں سوتی اور دوسرے دھاگوں کو استعمال کر کے کپڑے پر پرنٹنگ کی جاتی ہے۔ اس دوران کارکن مسلسل متحرک رہتے ہیں اور ضروری ٹانکے بھی لگاتے رہتے ہیں۔ غلاف کعبہ کی پٹی پر قرآنی آیات لکھی ہوتی ہیں کے لیے جو 16 ٹکڑے تیار کیے جاتے ہیں، جبکہ مختلف سائز کے 6 ٹکڑے پٹی کے نیچے اور 4 مضبوط ٹکڑے کعبہ کے چاروں کونوں سے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ اس طرح دیگر حصوں میں 12 مشعلیں پٹی کے نیچے، 5 ٹکڑے حجر اسود کے اوپر اور کعبہ کے دروازے کا پردہ بھی ان میں شامل ہے۔ یہ ایک انتہائی امپورٹنٹ انفارمیشن تھی ہسٹری کے حوالے سے، اور باقی کافی ساری چیزیں کہ غلاف کعبہ کہاں بنایا جاتا ہے، کیسے بنایا جاتا ہے اور ان میں کیا کیا چیزیں ضرورت ہوتی ہیں۔ یہ ایک انتہائی امپورٹنٹ انفارمیشن تھی، میں نے سوچا کہ آپ سے یہ شیئر کیا جائے۔ اسے برائے مہربانی اپنی دوستوں میں اور اپنی جو آپ کا سوشل سرکل ہے اس میں شیئر کریں، تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس بارے میں آگاہی ہو سکے کہ غلاف کعبہ کس طرح بنایا جاتا ہے۔
مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.